السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول پڑھے تھے ہم غازی یہ تیرے پوری اسٹار بندے، اس کی رائٹر ہیں بسمہ اعجاز۔ تو آج ہم اس کی ایپیسوڈ 24 کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں۔ 13 اگست موہت کی شہادت کا دن۔ 1 بجے موہت کی شہادت کی خبر آئی بی ڈپارٹمنٹ کو دے دی گئی۔ اریج، عمر، ملیحہ، الماس، عابد اور ڈی ایس پی سمیت باقی سب فوراً ہسپتال پہنچے تھے۔ بے یقینی کی سی کیفیت میں اس کے دوست سوچ رہے تھے کہ ہم آنسو بہائیں یا خوش ہوں۔ وہ اپنی جان دے کر جانے کتنی جانیں بچا گیا تھا۔ ایسے شخص کے لیے جس پہ جنت واجب ہو چکی ہو، کیا رونا بنتا ہے؟ کیا اس کے لیے افسردہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے مسکراہٹیں قائم رہی تھیں؟ جو فائل اس نے جان دے کر میجر عاصم تک پہنچائی تھی، اس کے مطابق اگلے دن 14 اگست کو را کا کچھ بڑا کرنے کا پلان تھا۔ اس کے علاوہ 6 ستمبر کے حوالے سے بھی ان کے منصوبے جان لیے گئے تھے۔ دوسرے فولڈر میں انڈیا کے کچھ اپنے ملکی راز تھے، جبکہ تیسرے فولڈر میں ساری تفصیلات تھیں کہ را کے دوسرے ایجنٹس کس جگہ موجود ہیں۔ وکاش نے وہ فائل رات تک دوسرے ایجنٹس کو بیچ دینی تھی، مگر اس سے پہلے ہی وہ ہادی کے ہاتھ لگ گئی۔ افراز اور باقی کے 2 ایجنٹس کو بھی ٹریس کر لیا گیا تھا۔ بقول افراز، وہ ان تینوں کے ساتھ ان کے خفیہ ٹھکانے پہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ راجیش اپنے بڑوں کو فون کر کے فائل کی بابت معلوم کرتا، اچانک ہی وہاں عجیب سا دھواں پھیلنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ سب لمحوں میں بے ہوش ہوئے تھے۔ اس کے بعد اسے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ ہادی اور افراز کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی شک ہوتا کہ وکاش ان کے بارے میں سب جان چکا ہے، تو وہ یقیناً بہت پہلے ہی فائل اور وکاش کا سدباب کر چکے ہوتے، مگر یہ سب اسی طرح طے ہونا لکھا تھا۔ افراز کو بہت افسوس تھا کہ وہ را کے ایجنٹ کی چالاکی کا شکار بن گیا، لیکن میجر عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی پلاننگ ہمیشہ 100% ورک کرتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بھول چوک رہ جاتی ہے، کامیابی کے ساتھ ساتھ ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، سو تم اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہراؤ۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ سر ہلا گیا۔ ہادی اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہو چکا تھا، اسے اس کے ساتھ گزرے ایام یاد آ رہے تھے۔ یار، جانا تو مجھے چاہیے تھا، میرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں تھا، تو تم تو سب کی ہی آنکھوں میں آنسو چھوڑے جا رہے ہو۔ کاش میں تمہاری جگہ ہوتا، لیکن یہ خوش نصیبی تو کسی کسی کے حصے میں ہی آتی ہے۔ وہ ہادی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی باڈی کو ہسپتال لایا گیا۔ سفید کفن میں لپٹے وجود کو کچھ دیر بعد سبز پرچم میں لپیٹ دیا جانا تھا۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں۔ را کے تمام ایجنٹس کو گرفتار کر کے ان کی گرفتاری خفیہ رکھی گئی تھی۔ ابھی وہ دشمنوں کو محتاط نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے کچھ ایجنٹس ابھی انڈیا میں تھے۔ ایک طرف کونے میں اریج اور عمر ہلکان کھڑے تھے۔ عمر، تم نے ماہین میڈم کو اطلاع دی؟ اریج نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میجر عاصم نے ابھی منع کیا ہے۔ ماہین میڈم اس وقت انڈیا میں بہت اہم مشن پہ ہیں، انہیں رات کو خبر دے دی جائے گی، عمر نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور ہادی کے گھر والوں کو ابھی کچھ دیر میں انہیں بھی بتا دیا جائے گا۔ میں سوچ رہا ہوں اریج کہ جب ہادی کی امی کو پتہ چلے گا تو ان پہ کیا گزرے گی۔ وہ تو ہر وقت اس کا انتظار ہی کرتی رہتی تھیں کہ وہ کب گھر آئے گا، اور دیکھو ان کا انتظار کس طرح ختم ہوا۔ عمر نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ سب سے مشکل مرحلہ موہت کے گھر والوں کو اس کی شہادت کی اطلاع دینا تھا۔ ایک ماں کو کیسے یہ خبر دی جائے کہ اس کا جوان بیٹا، آنکھوں کا تارا، امیدوں کا مرکز، زندگی بھر کا سہارا، اس کا لاڈ دلارا، دنیا سے رشتے توڑ کے اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کے اس جہاں سے اس جہاں میں چلا گیا۔ مگر اے ماں، افسردہ ہرگز نہ ہونا، یہ سن کے حوصلہ رکھنا، تیرا شہزادہ تو وطن کی خاطر چوٹ کھاتے ہوئے، معصوم لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے اور عہد وفا کو پھر بھرپور نبھاتے ہوئے جان دے گیا ہے۔ یہ کہہ کر جاتے ہوئے کہ میری ماں کو میرا سلام کہنا، اور یہ بھی بتانا کہ اس کے بیٹے نے روایات کو زندہ رکھا ہے، سینے پہ گولی کھا کے موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ اس نے کہا ہے، میرے باپ کو کہنا میں بزدل نہ تھا جو بھاگ کے جان بچا لیتا، بے ضمیر بھی نہ تھا جو ایمان اپنا گنوا لیتا۔
بلکہ میں نے ان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اس آنے جانی جان کے بدلے شہادت کو پسند کیا ہے۔ اس نے کہا تھا میری بہن سے کہنا، تم شکوہ کرتی تھی نا میں گھر نہیں آتا، لو اب کہ ایسے آیا ہوں کہ لوٹ کے پھر نہ جاؤں گا، تمہیں سیکھنا ہوگا بھائی کے بنا جینا، میری گڑیا اب میں واپس کبھی نہ آؤں گا، اور جب میرے بھائی سے گلے لگو تم سرگوشی میں کہنا تمہارے بھائی نے کہا تھا، اس صدمے کو ابو ہمت سے سہنا، اب تمہیں ہی گھر کا بڑا بننا ہوگا، ابو کا سہارا بن کے سب کرنا ہوگا، اور سنو اب تمہیں ہی ادا کرنے ہیں جو قرض ادھورے رہتے ہیں، اب تمہیں ہی نبھانے ہیں جو فرض ادھورے رہتے ہیں۔ یہ پیغام دینے والا سبز پرچم میں لپٹے منو مٹی تلے اب سو گیا ہے وہ ہنستا مسکراتا نوجوان، ہمیشہ کے لیے سب کی زندگیوں میں ایک خلا چھوڑے کہیں کھو گیا ہے۔ ہاں آج ایک اور مادر وطن کا سپوت شہید ہو گیا ہے، وہ دنیا کا باسی جنت کی نوید ہو گیا ہے۔ بسمہ اجاز 13 اگست آنیہ کی آزادی کا دن۔ وہ پچھلے 3 دن سے ولی کی کالز اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، اسے کسی فیصلے پہ پہنچنا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسے کسی صحیح فیصلے پہ پہنچنا تھا۔ اس دن دعا سے اس کی کافی لمبی چوڑی بات ہوئی تھی، آنیہ نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، ہر بات کھول کے بیان کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دعا اسے بتائے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، مگر اس نے بھی فیصلے کا اختیار اسی پہ سونپ دیا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ آر یا پار جو بھی ہونا ہے وہ ہو جائے۔ ولی کا میسیج آیا تھا کہ اگر آج آنیہ اس سے ملنے نہ آئی تو پھر وہ کبھی دوبارہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ اس نے اسپاٹ نظروں سے میسیج پڑھا تھا۔ 12 بجے تک وہ اس بارے میں سوچنا چھوڑ چکی تھی۔ انسٹی ٹیوٹ سے گھر آ کر کھانا کھایا، تب تک 1 بج چکا تھا۔ ولی نے اسے 2 بجے ملنے کا کہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ جیسے جیسے 2 بجے کا وقت قریب آ رہا تھا اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 بجے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے وہ اپنے دل کو طویلیں دے کر بہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آج کھل کر بات کروں گی، آپ بھی ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ یہ ملنا ملانا اچھی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا۔ اس نے سر پہ چادر لی، کندھے پر بیگ لٹکایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ امی ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، کچھ دیر تک آتی ہوں، فاطمہ کو کہہ کر وہ جانے لگی تو ان کی ناراض آواز کانوں سے ٹکرائی۔ میں ہوتی کون ہوں تمہیں روکنے ٹوکنے والی، جہاں جانا ہے جاؤ، تمہاری کوئی ماں ہوگی تو پوچھے گی نا کہ آج کل کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو۔ اس نے رخ پھیر کر انہیں دیکھا، اسے اندازہ تھا کہ وہ ناراض ہیں، مگر وہ آج یہ معاملہ ختم کرنے کے بعد انہیں منا لے گی، یہ سوچتے ہوئے بغیر کوئی جواب دیے دروازے سے باہر آ گئی۔ روڈ پہ آ کے اس نے ٹیکسی لی۔ ڈرائیور کو مطلوبہ ریسٹورنٹ کا پتہ بتا کے وہ سڑک پہ بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھنے لگی، سوچیں دعا سے کال پہ کی گئی باتیں دہرانے لگیں۔ آنی زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے، یہ ہمیں بار بار موقع نہیں دیتی کہ ہم اپنے کیے گئے فیصلے کو ریوائنڈ کر سکیں۔ ہماری درست یا غلط فیصلوں کا اثر ایک حد تک ہم سے منسلک افراد پہ پڑتا ہے، جبکہ اس کا اصل بوجھ ہمیں ساری زندگی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سو جب بھی فیصلہ لو جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے کام لو۔ لیکن آپ ہی جذبات کے بغیر بھی تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اسے یاد تھا، قدر تلخ ہو کر اس نے کہا تھا تاکہ دوسرے لفظوں میں جتا سکے کہ محبت کے بغیر زندگی نہیں ہوتی۔ ٹیکسی رکی تو وہ کرایہ دے کر ریسٹورنٹ کے اندر چلی آئی۔ 2:15 ہو چکے تھے۔ ولی نے اسے دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے ولی سے ملتے ہی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے اس نے ہمیشہ اپنے نظریات سے سوچا تھا۔ آج دوسروں کی نظروں کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی تو لگا کہ جیسے ہر کوئی اسے ہی گھور رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ دیکھو ایک لڑکی اپنے عاشق سے ملنے آئی ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے ولی کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ آنیہ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ اتنے دنوں سے تمہیں کال ملا رہا ہوں مگر تم اٹینڈ ہی نہیں کرتی۔ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، ہم مل کے پرابلم سولو کر لیں۔ نرمی سے کہتے ہوئے ولی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آنی پرابلم محبت میں نہیں ہوتی، محبت کے نام پر کھیلے جانے والے کھیل میں ہوتی ہے۔ یہ ہوٹلوں میں ملنا، ایک ساتھ گھومنا اور ہاتھوں میں ہاتھ دینا، کیا اسے محبت کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں، یہ ہوس کو چھپانے کے بہانے ہیں۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ولی نے اسے حیران ہو کے دیکھا تھا، گویا پوچھ رہا ہو کہ اب کیا ہو گیا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے الفاظ کے برعکس اس کا انداز کافی عجیب سا تھا۔ ہاں بالکل، ولی نے جواب دینے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا۔ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ اسے تم سے محبت ہے تو اس سے محبت کی ڈیفینیشن ضرور پوچھ لینا۔
اس سے کیا ہوگا آپی؟ زیادہ کچھ نہیں، بس تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے نزدیک محبت کے اصل اوقات کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آنیا نے اسے دیکھے بغیر قدرے اسپاٹ انداز میں کہا۔ اب کی بار ولی کو صحیح معنوں میں جھٹکا لگا۔ اسے اس سوال کی ہرگز بھی امید نہ تھی۔ چند ثانیے وہ آنیا کی طرف دیکھتا رہا مگر اس کے تاثر پڑنے میں ناکام رہا۔ جواب ناگزیر تھا۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہوئے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آنیا، محبت یہ ہے کہ کوئی آپ کو بہت اچھا لگتا ہو، اتنا اچھا کہ اس کے بغیر آپ کو سکون نہ ملے، وہ ہر پل آپ کے خیالوں میں رہے، اس سے بات کر کے آپ کو اچھا لگے، اس سے بار بار ملنے کو دل کرے اور اسے پریشان دیکھ کر آپ کو پریشانی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے آنیا کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، اب بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ آپی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ محبت کی ڈیفینیشن سنائے گا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آنی، محبت کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ محبت عزت ہے، بس اس سے کم یا زیادہ ایک اور لفظ اس کی تعریف میں سما نہیں سکتا۔ یہ واجبی دل لگی کی باتیں، سکون و قرار لوٹنے کی داستانیں اور محبوب سے ملنے کی طرف، یہ فقط بلف گیم ہے۔ لڑکیاں اپنے لیے مہنگی مہنگی گفٹس مانگتی ہیں اور اسی میں خوش ہو جاتی ہیں۔ انہیں عزت مانگنی چاہیے کیونکہ اس سے قیمتی شے اور کوئی نہیں۔ آنیا کن سوچوں میں گم ہو؟ ولی نے چٹکی بجا کر پوچھا تو وہ چونک کر حال کی دنیا میں واپس آئی۔ اسے جواب مل گیا تھا، میں سوچ رہی ہوں کہ آپ نے آج تک مجھے اپنے اصل اور ماضی کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بتایا؟ وہ شانے اچکا کے بولی۔ کیا بتاؤں؟ ولی نے جواباً ابرو اچکائی، جیسے میں تمہیں سب کچھ سچ بتا ہی نہ دوں۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ دل میں ہنسا تھا۔ ویٹر اتنی دیر میں ان کے سامنے کولڈ ڈرنک رکھ کے جا چکا تھا۔ اتنی گرمی میں کافی اور چائے صرف خیالوں میں ہی اچھے لگ سکتے تھے۔ آنیا نے ایک گہری سانس بھر کے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، جب راستے ہی جدا ہونے والے ہوں تو یہ سب جانا بےمعنی ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پہ وہ گھبرا گیا تھا۔ یہ آنیا کیا بول رہی تھی؟ اس طرح تو گیمز کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ آنیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں یہ جاننا ہے نا میرے بارے میں، تو میں سب سچ بتاتا ہوں۔ ولی نے تھوک نگلتے ہوئے من گھڑت باتیں سوچنا شروع کر دیں۔ یاد ہے ایک دفعہ کال پہ تم نے کہا تھا کہ میں شکل سے فارنر لگتا ہوں؟ تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں امریکہ سے ہوں، وہاں ایک یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں اور یہاں پاکستان میں ایجوکیشن ریسرچ کے حوالے سے کافی عرصے سے موجود ہوں۔ آنیا نے اس کی بات بیزاری سے سنی تھی۔ وہ بیگ اٹھا کے کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ میں یہاں آپ کو یہ کہنے آئی تھی کہ آج کے بعد ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ آپ بھول جائیے گا کہ آنیا نام کی لڑکی کبھی آپ کی زندگی میں آئی تھی۔ میرے قدم وقتی طور پہ لڑکھڑائے تھے مگر اب میں سمجھ چکی ہوں کہ میرے لیے بہتر کیا ہے۔ میں اپنی فیملی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ آنیا، وہ شدید حیرت سے کہتا کھڑا ہوا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں ہرگز بھی تم سے فلرٹ نہیں کر رہا۔ امریکہ میری بہت اچھی جاب ہے، ہم شادی کے بعد وہاں سیٹل ہو جائیں گے۔ اپنے تئیں اس نے لالچ دیا۔ آپی، سامنے والا اگر بہت اچھا ہو ہر لحاظ سے، شکل و صورت اور جاب وغیرہ کے حوالے سے، اور وہ شادی کے لیے کہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت شکل و صورت اور سٹیٹس نہیں دیکھتی۔ اگر آپ نے یہ سب دیکھا ہے تو آپ نے محبت نہیں پلاننگ کی ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر ان سب کو ایک جانب رکھ کر سوچا جائے تو عزت دینے والے سب سے پہلے ہی بات ہی شادی کی کرتے ہیں، نہ کہ ریسٹورنٹس میں بلا کر چائے کافی پہ محبت کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ آنیا، تم مجھے نہیں اپنے برائٹ فیوچر کو چھوڑ رہی ہو۔ میں تمہیں امریکہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ٹرسٹ می۔ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں۔ آنیا اس کے لیے ایک مشکل ہدف ثابت ہو رہی تھی۔ جب تعلق توڑنا ہو تب مقابل چاہے وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دعا کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ اگر یہ بات اسے پہلے پتہ چلتی تو امریکہ جانے کے خیال سے ولی کی ہر بات پہ ایمان لیتی، مگر اب اسے واقعی فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ صحیح انسان تھا یا غلط، اب وہ اپنے لیے تھا۔ آنیا نے اپنا راستہ منتخب کر لیا تھا۔ وہ آخری دفعہ اسے بغیر دیکھے جانے کے لیے مڑ گئی۔ شکاریوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، مگر لڑکیاں اپنے آپ کو شکار بنا کے پیش کریں یا وہاں سے اپنا راستہ بدل کر شکار ہونے سے بچ جائیں، یہ ان پہ منحصر ہوتا ہے۔ ریسٹورنٹ سے باہر آ کے وہ سوچنے لگی، کیا واقعی اس نے دعا کی باتوں پہ اتنی آسانی سے عمل کر لیا ہے؟ لیکن وہ اتنی اچھی کہاں تھی کہ دعا کے چند جملوں کے آگے ہار کے وہ اپنی محبت قربان کر دیتی۔ اس کے کانوں میں آوازیں گونجنے لگی، آپی، مجھے تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے لیکن میں کچھ نہیں جانتی، میں بے بس ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ اتنی آسانی سے جو لڑکیاں سمجھ جائیں تو کیا ہی بات ہو۔ آنی، میں تمہیں سمجھا بھی نہیں رہی، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں۔ اگر میری باتوں کو سمجھ آ جائے تو فیصلہ کر لینا، دوسری صورت میں مجھے امی اور بابا کو ساری بات بتانی ہوگی۔ میں ان بہنوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بہن کی باتیں ماں باپ سے چھپاتی ہیں۔ میں نے تمہیں جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اگر تم نے ویسا نہیں کیا تو میں بابا کو تمہارے سارے کارنامے بما ثبوت کے دوں گی، اور اگر تم نے اپنے قدم روک لیے تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی یہ بات میری زبان سے نہیں نکلے گی۔ آپی، بھی میری بھی ایک شرط ہے، اس نے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ دعا کی سمجھانے نے اس پہ اثر کیا تھا، مگر
اگر اسے ایک محبت سے دستبرداری اختیار کرنے کے بدلے دوسری محبت چاہیے تھی، کیسی شرط؟ دعا حیران ہوئی۔ ولی آنیا کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا تھا۔ نو، اس نے جھنجھلا کے میز پہ ہاتھ مارا تو اس پہ رکھی ہوئی کولڈ ڈرنک چھلک کے گلاس سے باہر آئی تھی۔ کہاں غلطی ہوئی تھی اس سے؟ ہر چیز تو اس نے پرفیکٹلی پلان کی تھی، پھر یہ عین موقع پہ بازی کیسے پلٹ گئی؟ آج تک کوئی لڑکی اس کے ہاتھ سے نہیں بچی تھی، پھر یہ کیسے بچ گئی؟ وہ سر ہاتھوں میں لیے سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پہ وہ دھیمی آواز میں بولا، روبی، وہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی ہے، ہمیں پیمنٹ واپس کرنی ہوگی۔ کچھ دیر بعد سننے کے بعد وہ غصے سے بولا، میرا کوئی قصور نہیں، وہ پوری طرح سے میرے بس میں تھی، لیکن آج نہ جانے کیسے اسے اپنی سو کالڈ فیملی اور عزت یاد آ گئی۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، ہو سکتا ہے میں دوبارہ کوشش کروں تو وہ مان جائے، یا پھر کوئی اور شکار ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس نے فون رکھ کے گلاس پکڑا اور کولڈ ڈرنک کے گھونٹ پینے لگا۔ اسے بھلا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت تھی؟ شکاریوں کو شکار کی کمی تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ قدم قدم پہ تو پاگل لڑکیاں محبت کے نام نہاد کھیل پہ لٹ جانے کو تیار بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ ٹیکسی لے کر اب گھر کی طرف جا رہی تھی۔ 2:40 ہو چکے تھے۔ وہ اپنی شرط کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ دعا اس سے کیا گیا وعدہ اور شرط ضرور نبھائے گی۔ فون کی گھنٹی نے اس کے خیالوں کا تسلسل توڑا۔ سونیا کی کال تھی۔ اسے حیرت ہوئی، کافی عرصے سے اس نے سونیا اور نمرا سے رابطہ ختم کیا ہوا تھا۔ ابھی سونیا کی کال دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ السلام علیکم سونیا، اس نے خوش دلی سے کہا تھا۔ آنیا، نمرا کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تم فوراً اس کے گھر پہنچو۔ سونیا کے حواس باختہ انداز پہ وہ صدمے کے مارے بول نہ پائی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ نمرا کا بھائی؟ کب؟ کیسے؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ ابھی 5 منٹ پہلے اس کی بھابھی نے فون کر کے اطلاع دی ہے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ نکلنے لگی ہوں، تم بھی فوراً پہنچو، دیر نہ کرنا۔ سونیا نے جلدی جلدی کہہ کے بات ختم کر دی تھی۔ نمرا کے بھائی کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی نمرا اپنے موہت بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، اس کی باتوں میں اپنے بھائی کا بہت ذکر ہوتا تھا، کہتی تھی کہ وہ بھی اپنے بھائی جیسی بنے گی۔ سوچتے سوچتے وہ چونکی اس کا بھائی آخر کرتا کیا تھا جو وہ بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہتی تھی؟ اس نے 1-2 بار سرسری سا پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہنس کے ٹال گئی۔ نمرا کے بھائی تو بہت ینگ تھے، پھر اچانک ان کی ڈیتھ۔ نمرا بہت رو رہی ہوگی، اللہ اسے صبر دے، مجھے اس کے پاس جلدی سے جانا چاہیے۔ وہ دکھ سے خود کلامی کر رہی تھی۔ ٹیکسی کو اپنے گھر کے راستے کی طرف مڑتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، بھائی یہاں سے رکشہ موڑ لیں، دائیں طرف جانا ہے۔ رکشے والے کو پتہ سمجھا کر اسے فاطمہ کا خیال آیا تو جلدی سے انہیں کال کی۔ ہیلو امی، بولو کیا بات ہے؟ دیر سے آنے کی خبر اطلاع دینی ہے تو نہ دو، جب مرضی آنا۔ میں تمہیں کیا کہہ سکتی ہوں بھلا؟ امی، میری دوست کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، فاطمہ کی بات کاٹ کر وہ جلدی سے بولی تھی۔ کیا؟ کس دوست کے بھائی کا؟ فاطمہ نے غمگین ہوتے ہوئے پوچھا۔ امی، وہ نمرا ہے نا میری دوست، اس کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی، سونیا نے فون کر کے بتایا ہے، میں وہی جا رہی ہوں، آپ کو پتہ بھیج دیتی ہوں، آپ بھی آ جائیں جلدی سے۔ اف خدایا، جوان جہان موت! فاطمہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں تھے۔ میں آتی ہوں کچھ دیر میں، گھر کو اچھے سے لاک کر لوں پھر نکلتی ہوں، انہوں نے رنجیدگی سے کہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے امی، لازمی آ جائیے گا۔ اس نے فون بند کر کے بیگ میں رکھ لیا۔ کیا ہوا باجی، کوئی فوت ہو گیا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھ کر ہمدردی سے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے سر ہلا کے کہا۔ اللہ صبر دے آپ کو۔ اس نے تعصب سے اظہار افسوس کیا تو وہ جواباً چپ رہی۔ بس اس گلی میں اتار دیں۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کے اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ کرایہ ادا کر کے وہ بوجھل قدموں سے نمرا کے گھر کی جانب جانے لگی۔ دور ہی سے کافی رش لگ رہا تھا۔ گھر کے گیٹ پہ کافی تعداد میں مرد کھڑے تھے۔ وہ بچتے بچاتے مشکل سے راستہ بناتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ صحن میں بچھی چارپائی کے ارد گرد سب عورتیں اکٹھی ہوئی ہو کر دعائیں پڑھ رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھی تو کانوں میں چند باتیں پڑی۔ ارے سنا ہے موہت کو گولیاں لگی تھیں؟ ہائے ہائے، بڑی ہی تکلیف دہ موت ہوئی ہے بیچارے کی۔ صحیح کہہ رہی ہو بہن، اللہ بچائے ہر کسی کو۔ گہری سانس بھر کے تبصرہ کیا گیا۔ اس نے نمرا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ اپنی امی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں بیٹی دونوں کے چہرے دور سے ہی رنج و الم کی تصویر بنے نظر آ رہے تھے۔ سونیا بھی نمرا کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آنیا آگے بڑھ کے نمرا کے گلے لگ گئی۔ کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اسے تسلی دلا سے جیسے سب الفاظ ہیچ محسوس ہونے لگے۔ بس وہ خاموشی سے اس کے ساتھ لگی آنسو بہانے لگی۔ نمرا کے بعد وہ اس کی امی کے گلے لگی تو اسے اس ماں کے دکھ کا اندازہ ہوا جس کا سینہ اس وقت شدت غم سے پھٹنے کو تیار تھا۔ نمرا کی بھابھیاں اسے کہیں نظر نہ آئیں۔ اپنی اور نمرا کی 4 سالہ دوستی کے دوران وہ صرف 3 سے 4 بار ہی اس کے گھر آئی تھی، اس لیے کبھی اس کے موہت بھائی سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ وہیں نمرا اور سونیا کے ساتھ بیٹھ گئی۔
نمرا کیا ہوا تھا انہیں؟ اس نے ہولے سے پوچھا تو سونیا نے تنبیہی نظروں سے اسے گھورا کہ ابھی کوئی سوال نہ کرو۔ وہ چپ ہو گئی۔ نمرا نے ہنوز سر جھکایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے فاطمہ اندر آتی دکھائی دیں۔ فاطمہ آنیہ سے ناراض تھیں، اس لیے اس کے جانے پہ اسے باتیں سنائی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ کھانا کھا کر کمرے میں جا کر لیٹ گئیں۔ کرنے کو کوئی کام تھا تو نہیں۔ دعا کو کال کرنے کا سوچا، پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ آنیہ کے آنے کا انتظار کرتے کافی دیر ہو گئی۔ ابھی وہ اسے کال کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ آنیہ نے خود ہی کال کر لی۔ وہ اپنی دوست کے بھائی کی وفات کا بتا رہی تھی۔ انہیں بہت دکھ ہوا تھا سن کے۔ وہ اس ماں کا سوچنے لگی جن کا جوان بیٹا دنیا ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ایک ماں ہونے کے ناطے سمجھ سکتی تھی کہ آنیہ کے دوست کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ بوجھل دل سے گھر کو تالا لگا کر وہ آنیہ کے دیے گئے پتے کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ نہ جانے ان کو کچھ عجیب سا کیوں لگ رہا تھا۔ دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہو کر وہ آنیہ کی تلاش میں نظریں دوڑا رہی تھی کہ انہیں ایک طرف عریش کھڑی نظر آئی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں جو دعا کی عیادت کے لیے ان کے گھر آئی تھیں۔ غالباً وہ بھی اس کے ڈپارٹمنٹ کی تھیں۔ وہ حیرانی سے سوچتے ہوئے عریش کی طرف بڑھیں جو اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ عریش تم یہاں؟ فاطمہ کی آواز پر وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگی۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ ان کو ہادی کی اطلاع کیسے ملی۔ جی آنٹی، مگر یہ آنیہ کی دوست کا گھر ہے جس کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، وہ مغموم سے انداز میں بولی۔ تم تینوں کا بھی کوئی رشتہ تھا مرنے والے سے؟ انہوں نے عریش، الماس اور ملیحہ کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں اس سوال پہ چھلک گئی تھیں۔ بہت گہرا رشتہ تھا آنٹی، بہت گہرا۔ عریش روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ عریش بیٹا کیا ہوا؟ فاطمہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ آنٹی موہت شہید ہو گیا، ہمارا دوست، ہمارا بھائی ہادی آج ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے ہچکیاں لے کر بتایا۔ وہ رونا نہیں چاہتے تھے، اسے پتہ تھا کہ شہیدوں کے لیے روتے نہیں، مگر جذبات تھے کہ قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ بار بار اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظروں کے سامنے آ کر رونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ موہت، فاطمہ کے سر پہ جیسے چھت آن گری۔ ایک لمحے کے لیے دل رکا تھا۔ تو یہ تھی وہ انہونی جو ان کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ انہیں وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ دعا کے کالج کے زمانے سے اسے جانتی تھی اور اپنے بیٹوں کی طرح انہیں پیارا تھا۔ کبھی کبھی ان کا دل چاہتا کہ کاش دعا اور ہادی وہیں ٹھہر گئیں۔ آنسو تواتر کے ساتھ بہنے لگے۔ آنیہ بھی فاطمہ کے پاس جانے کے لیے اٹھ رہی تھی کہ وہ انہیں کسی لڑکی سے بات کرتی دکھائی دیں۔ اس لڑکی کی پشت اس کی طرف تھی، اس لیے وہ اس کا چہرہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ پھر وہ لڑکی روتے ہوئے فاطمہ کے گلے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ لڑکی امی کو کیسے جانتی ہے۔ وہ نمرا کو فاطمہ کے آنے کا بتا کر ان کی طرف بڑھیں۔ فاطمہ زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہ الجھن سے انہیں دیکھتی ان کے پاس آئی۔ امی کیا ہوا؟ وہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پھر نظریں اوپر اٹھیں تو سامنے کھڑی عریش کو دیکھ کر وہ حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ آپ؟ وہ جانتی تھی کہ عریش دعا کی دوست ہے، اس لیے اسے یہاں دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ اس سے پہلے عریش کچھ کہتی باہر سے شور اٹھا تھا کہ جنازہ لے جانے کا وقت ہو گیا۔ مرد حضرات اندر آئے تو آنیہ کو حیرت کا ایک اور جھٹکا عمر کو دیکھ کر لگا۔ دعا کے سارے دوست نمرا کے گھر کیا کر رہے ہیں؟ الماس، ملیحہ، عابد اور حسن بھی وہیں تھے اور انہیں بھی وہ پہچان گئی تھی۔ یہ سب تو دعا پی کے دوست ہیں۔ جب وہ بیمار تھیں تو یہ سب گھر بھی آئے تھے، مگر وہ وہیں کھڑی سوچ رہی تھی جب سب لوگ جا کے ہادی کو آخری دفعہ دیکھ رہے تھے۔ اتنی دیر میں میجر جنرل عبید خان بھی آرمی یونیفارم میں چلے آئے۔ ان کے ساتھ آرمی کا دستہ بھی تھا۔ جن لوگوں کی زبانیں پہلے ہادی کی اس طرح وفات پہ گوہر افشانیاں کر رہی تھیں، ان کے اس طرح آنے سے چپ کی چپ رہ گئیں۔ موہت کا تعلق آرمی سے تھا، یہ سوچ کے ان سب کے ذہنوں میں آئی تھی۔ سب کو اعلانیہ طور پہ جتا دیا گیا کہ وہ شہید تھا۔ وہ جانتے تھے کہ موہت نے اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا کہ وہ IB ایجنٹ ہے۔ اس طرح اس کی ڈیتھ پہ لوگ تو کیا، اس کے سگے بھائی بھابھی بھی سوال اٹھائیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے ملک کی خاطر جان دے جائے اور اس کو یوں ہی جانے دیں؟ آنیہ ایک احساس کے تحت آگے بڑھی۔ اس نے ہادی کے روشن چہرے کو دیکھا۔ وہ سفید چہرہ لیے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نمرا کا موہت بھائی دعا کا دوست ہادی تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ جاتے ہوئے ہادی کو ایک بار سب کی طرح سلام دے سکے، روتی ہوئی نمرا کو چپ کرا سکے، یا اس کی امی کو دلاسا دے سکے۔ وہ تو بس ایک بات ہی بار بار سوچی جا رہی تھی کہ اگر ہادی ایک ایجنٹ تھا تو باقی سب دوست بھی تو اس کے ساتھی تھے، یعنی وہ سب ایجنٹ تھے تو کیا دعا بھی؟ 13 اگست، انڈیا، نیو دہلی۔ آج موسم خلاف معمول کچھ اچھا تھا۔
صبح سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ سونیا کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ عزیز سے ہونے والی کل کی گفتگو کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ عزیز نے بغیر کسی چکر میں پڑے صاف اور سیدھے لفظوں میں اسے شادی کے لیے کہا تھا۔ عزیز اچھا تھا، اسے پسند تھا، مگر وہ پھر بھی اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے بس اپنے مشن پر فوکس کرنا تھا۔ آج سونیا کے گھر دعائیہ تقریب تھی، اسے بھی جانا تھا کیونکہ اس کے پاس صرف آج ہی وہ موقع تھا فائل حاصل کرنے کا۔ وہ سارا پلان بنا چکی تھی، بلکہ کل وہ عزیز سے بھی ڈسکس کر چکی تھی۔ سکندر کو البتہ اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرے گی، اسے ندا کے ساتھ جانا تھا۔ سکندر اور عزیز کو اپنے اپنے ضروری کام تھے۔ اس نے تقریب کے لحاظ سے سفید کاٹن کا سوٹ زیتن کیا ہوا تھا۔ 10 بج چکے تھے، مہمانوں کی ٹائمنگ 11 بجے کی تھی۔ وہ سب سے پہلے پہنچنا چاہتی تھی، ابھی سے جا کر اپنی پلاننگ کا ایک دفعہ پھر سے جائزہ لینا تھا۔ ندا کب سے تیار ہو کے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ندا، آپ کو جیسا میں نے سمجھایا ہے آپ نے ویسا ہی کرنا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس نے ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ فکر نہیں کریں گیتی، میں سب سمجھ گئی، جیسا آپ نے کہا بالکل ویسا ہی ہوگا۔ ندا نے دروازے کو لاک کر لگاتے ہوئے اس سے یقین دہانی کروائی۔ وہ دونوں نیچے جانے لگیں تو اس نے عزیز کے کمرے کی طرف دیکھا، پتہ نہیں وہ کمرے میں تھا بھی یا نہیں۔ سکندر بھی صبح صبح پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ اب وہ مکمل طور پہ اکیلی تھی، اسے جو بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ یا اللہ میری مدد کیجیے گا، میں اپنے ملک کی خاطر دیار غیر میں ہوں۔ اے میرے مالک، تم مجھے میرے دشمنوں کے خلاف فتح عطا فرما۔ اللہ جی پلیز وہ فائل آج میرے ہاتھ لگ جائے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ہوئی ندا کی مدد سے سونیا کی بھیجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج ڈو اور ڈائی کے آپشن کے سوا کوئی دوسرا حل نہ تھا۔ سارے راستے وہ خود کو پرسکون کرتی آئی تھی۔ سونیا کے گھر کو کافی اچھے سے سجایا گیا تھا، سفید موتیوں کے پھولوں کی لڑیاں لٹکائی گئی تھیں۔ اندر ہال کی جانب بڑھو تو سارا ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ دبیس قالین بچھائے گئے تھے جس پہ مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ چھوٹا سا سٹیج بنا کر مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں ان بے جان مورتیوں سے مانگتے ہیں جنہیں یہ بناتے بھی خود ہیں۔ بھلا پتھر کیا دے سکتے ہیں؟ اس نے بے اختیار شکر ادا کیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ وہ ہمیں کسی اور مذہب میں بھی تو پیدا کر سکتا تھا، پھر کیا ہوتا؟ ہم بھی ساری زندگی گمراہی اور جہالت کے اندھیرے میں گم رہتے، لیکن اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا اور ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ دعا نے تنفر سے ان مورتیوں کو دیکھ کر منہ پھیرا تھا۔ ندا، آپ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھے، مہمان آ جائیں تو آپ بھی باہر آ جائیے گا۔ اس کے کہنے پہ ندا سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ گیتی تم آ گئی، کتنی پیاری لگ رہی ہو، سونیا اسے دیکھ کر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بولی۔ سونیا نے بھی سفید رنگ پہنا ہوا تھا، پیروں تک سفید میکسی جس پہ کہیں کہیں نگینے لگے ہوئے تھے۔ وہ غالباً تیار ہو چکی تھی۔ سونیا، تمہارے گیسٹ کب آئیں گے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ بس تھوڑی دیر تک آتے ہی ہوں گے، تم ادھر آؤ میں تمہیں ممی سے ملواتی ہوں۔ وہ سونیا کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ممی، گیتی آئی ہے، سونیا دروازے سے چلائی۔ آ جاؤ گیتی، اندر آ جاؤ، دروازے پر کیوں رکی ہوئی ہو؟ ڈاکٹر نبیہہ نے اسے ہچکچاتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کے کہا۔ وہ اپنی ویل چیئر اندر کمرے میں لے آئی۔ ڈاکٹر نبیہہ نے بھی سفید رنگ کی خوبصورت ساڑی دیپتن کر رکھی تھی اور اس وقت وہ میک اپ کر رہی تھی۔ انکل نظر نہیں آ رہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ ڈیڈ پنڈت جی کو لینے گئے ہیں، تمہیں پتہ ہے گیتی وہ ہمارے خاندانی پنڈت جی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے گیتی وہ ہمارے خاندانی پنڈت جی ہیں، جب بھی وہ ہمارے گھر پراتنا ہوتی ہے وہی کرواتے ہیں۔ آج بھی وہ پراتنا کروائیں گے تو تم دیکھنا کل ہمارے آپریشنز بہت اچھے ہوں گے۔ وہ اس کی بات سن کر رسمی سا مسکرا گئی۔ ذہن تیزی سے حساب کتاب لگانے میں مصروف تھا کہ کب کیا کرنا ہے۔ گیتی تمہارے فادر کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ ان کو لے کر آنا، سونیا نے خفگی سے کہا تو اس نے جلدی سے بہانہ گڑھا۔ وہ ان کی بہت ضروری میٹنگ تھی آج، اور ویسے بھی میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ وہ بہت ریزرو نیچر کے ہیں، وہ بہت کم کسی کے گھر جاتے ہیں۔ I'm sorry وہ نہیں آئے۔ اٹس اوکے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم تو آ گئی۔ سونیا نے اس کی معذرت چٹکیوں میں اڑائی تھی۔ چلو چھوڑو سب باتیں، میں تمہیں ہلکا سا میک اپ کر دیتی ہوں۔ پوجا میں شامل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم بس منہ دھو کر ہی بیٹھ جاؤ۔ سونیا اس کے نانا کرنے کے باوجود بھی اسے تیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک پنڈت اور مہمان بھی آ گئے، سب قالین پہ نیچے بیٹھ گئے اور پوجا شروع کر دی۔ اس کی نظریں مسلسل کرنل رنجیت سنگھ پہ تھی۔ سونیا کے گھر والے سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، گھنٹیاں بجا کر بے جان مورتیوں سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں، بھجن گائے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے بیگ سے روئی نکال کر
کانوں میں ٹھونس لی اور مزے سب کی طرح ہاتھ جوڑ کے سر ادھر ادھر ہلانے لگی۔ یہ پوجا 2 گھنٹے کی تھی اور اسے جو بھی کرنا تھا انہی 2 گھنٹوں میں کرنا تھا۔ پون گھنٹہ گزر چکا تھا اور وہ سب جوش و خروش سے پھول کی پتیاں اپنے خداؤں پر نچھاور کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ندا اندر آتی دکھائی دی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سونیا اور دعا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ندا نے اس کے کان میں آ کر کچھ کہا تو دعا کے چہرے پہ بھی الجھن بھری پریشانی ابھر آئی۔ گیتی کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ سونیا نے آہستگی سے پوچھا۔ سونیا مجھے ابھی انکل سے ایک بات کرنی ہے، معاملہ بہت سیریس ہے، میں تمہیں بعد میں بتاتی ہوں، ابھی میں باہر جا رہی ہوں، تم انکل کو باہر بھیجو۔ وہ ندا کو لے کر باہر چلی گئی۔ سونیا اپنے باپ کے پاس چلی گئی اور ہولے سے کہنے لگی، ڈیڈ آپ پلیز کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں، گیتی نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس وقت تم دیکھ رہی ہو نا پنڈت جی پوجا کروا رہے ہیں، ایسے کیسے میں باہر چلا جاؤں؟ کرنل رنجیت نے دھیمے لہجے میں تھوڑے غصے سے کہا۔ ڈیڈی پلیز، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت پریشانی والی بات ہے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ جائیں نا پلیز، سونیا نے ملتجیانہ انداز میں ایک دفعہ پھر سے کہا۔ اچھا جاتا ہوں، تم ادھر ہی مہمانوں کے ساتھ ہی رہنا، رنجیت نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بے چینی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی جب رنجیت نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا بات ہے گیتی بیٹا؟ سونیا بتا رہی تھی کہ کچھ ٹینشن والی بات ہے۔ انکل واقعی ٹینشن والی بات ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ ندا مسلم ہے، اس لیے وہ پوجا میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ میرے کہنے پر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں ندا نے ایک مشکوک شخص کو چوری چوری اسٹڈی روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مشکوک شخص؟ رنجیت سنگھ نے از حد حیرانی سے کہا تھا۔ اس کا حیران ہونا بنتا بھی تھا کیونکہ اس کے گھر پہ سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ ہاں لیکن آج چونکہ پوجا تھی تو سارے ملازم اور باڈی گارڈز اس میں شریک ہوئے تھے۔ ندا تم انکل کو شروع سے ساری بات بتاؤ، دعا نے اسے مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ خفیف سا سر ہلا کے بتانے لگی۔ انکل جی، مجھے گیتی نے کہا تھا کہ تم ڈرائنگ روم میں ہی رہنا، میں وہاں پہ ہی تھی کہ تھوڑی دیر میں بعد ایسا لگا جیسے کوئی تیزی سے سامنے سے گزرا ہو، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے چہرے پہ کوئی نقاب پہنا ہو۔ میں بھاگتی ہوئی باہر کو گئی تو ایک شخص سیڑھیوں کی دائیں طرف بنے پہلے نمبر والے کمرے کی دروازے اسٹڈی روم کو کھول رہا تھا۔ میں اسی وقت فوراً گیتی جی کے پاس اندر ہال میں آئی اور انہیں سب بتا دیا۔ اب پتہ نہیں وہ اندر ہے بھی یا چلا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ باہر سے کوئی انجان شخص گھر کے اندر نہیں آ سکتا، رنجیت سنگھ نے بے یقینی سے کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے انکل ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں کون ہے، آپ آرمی پرسن ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے اہم ڈاکومنٹس چرانے آیا ہو۔ میں نے اس طرح کی بڑی زیادہ خبریں سنی ہیں، اس نے ممکنہ حد تک خطرناک لہجہ بنا کے کہا تو پہلی دفعہ رنجیت سنگھ کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے اسٹڈی روم کی طرف بڑھا، وہ بھی ویل چیئر دھکیلتی جلدی سے اس کے پیچھے لپکی۔ جاتے جاتے اس نے پیچھے مڑ کے ندا کو اس کی پرفارمنس پر مسکرا کے انگوٹھا دکھایا تھا۔ کرنل رنجیت سنگھ بدحواسی میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ پورے کمرے کا حشر نشر ہو رہا تھا، کتابیں ریک سے باہر بکھری ہوئی تھیں، الماریوں سے فائلیں باہر پھینکی گئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی خاص چیز کی تلاش میں یہاں چھان بین کی گئی ہو۔ وہ کمرے کی حالت دیکھ کر چونکی۔ میں نے تو کہا تھا کہ کمرے کی حالت کو تھوڑا ادھر ادھر کر دینا، مگر ندا نے تو کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ انکل یہ سب؟ اس کا مطلب ندا سچ کہہ رہی تھی، اس نے بوکھلانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس چیک کر لیں، کہیں وہ بھی نہ چرا لیے گئے ہوں، آپ کے دشمنوں کی کارروائی لگتی ہے یہ۔ نہیں، لاکر بند ہے، اس کا کوڈ سوائے میرے کسی کو نہیں پتہ، میرے سارے اہم ڈاکومنٹس لاکر میں ہی ہیں۔ رنجیت سنگھ نے حواس پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ انکل جی، دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، جو آپ کے گھر کے اندر گھس کے اس کمرے میں آ سکتا ہے وہ لاکر کے ساتھ بھی چھیڑخانی کر سکتا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ لاکر کھول کر سارے ضروری کاغذات چیک کر لینا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے چیک کرنا چاہیے، وہ الماری کے اندر فکس کیے ہوئے لاکر کے سامنے ہوتے ہوئے بولے۔ اس کی پشت گیتی کی جانب تھی، اس لیے اس نے بے فکر ہو کے کوڈ ڈائل کر کے لاکر کھولا تھا۔ دعا نے تیزی سے اپنی ویل چیئر آگے کی، اسے بس اس موقع کا انتظار تھا۔ کیا تھا اگر اسے لاکر کا کوڈ پتہ نہیں تھا تو جس کو معلوم تھا اگر وہ اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کے خود ہی اس کے سامنے کھول رہا تھا تو اس سے اچھا اور کیا موقع ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے سر پہ لگی ہوئی جوڑا پن نکالی جو بظاہر ایک پن لگ رہی تھی مگر اصل میں ایک خاص قسم کا انجیکشن تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انجیکشن رنجیت سنگھ کی گردن میں لگاتے اس کی پشت سے سرسراہٹ ہوئی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک نقاب پوش پستول برادر شخص برآمد ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھامے پسٹل کا رخ رنجیت اور دعا دونوں کی جانب کیا تھا۔ ہینڈز اپ!
اس کے خطرناک لہجے پہ کرنل رنجیت سنگھ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ یہ کون آ گیا اب میری پلاننگ کو برباد کرنے؟ میری پلاننگ میں تو یہ شامل نہیں تھا کہ فرضی نقاب پوش کردار حقیقت کا روپ دھار لے۔ دعا نے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ سوچا تھا، جبکہ اس نے نامحسوس انداز میں دعا کے ہاتھ سے وہ انجیکشن لیا اور اچانک سے کرنل رنجیت کے بازو میں گھونپ دیا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ وہ بے حد خوفزدہ ہوئی۔ چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔